رشیا ایران کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ اس کے الائے ہیں اور کیوں ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل ارینا میں کوئی بھی ہے، نہ ہی آپ کے پرماننٹ فرینڈس ہوتے، نہ ہی پرماننٹ دشمن ہوتے، بس وہی لوگ آپ کے کام آتے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہی جو ہے سچویشن جو ہے ایران پر جو ہے وہ فیوریبل آتی ہے۔ ایران ڈرون انیشیٹو کا بھی جو ہے 2019 میں جوائن کیا تھا ایران نے، تو اس ایس سی او جو ہے شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن، جس کا ایران 2023 میں ممبر بنا تھا، اور اس کے علاوہ برکس جس میں 2024 میں ممبر بنا تھا، وہ دونوں ہی رشیا اور چائنا اس کے فاؤنڈرز ہیں، اور اس میں جو ہے اس کا ممبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور ایران نے 25 ایئر کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا تھا 2021 میں۔ پھر 2025 میں جو 12 ڈے کی وار ہوئی تھی یو ایس امریکہ کے ایران کے اگینسٹ، اس میں بھی چائنا نے اب ایران کو ملیٹریلی سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی تھی میزائلز کے لیے اور ڈرونز کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا یہ کلیم کرتے ہیں کہ فائٹر جیٹس یا سپر سونک اینٹی شپ میزائلز کبھی بھی ایران کو نہیں بیچے، لیکن ایران یہ کلیم کرتا ہے اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے۔ ظاہری طور پر تو اس کو ڈپلومیٹیکلی تو سپورٹ کرتا ہے، اس کی جو پولیٹیکل یا انٹرنیشنل سفیئر بھی جو ایلینیشن ہے یا تنہائی ہے، اس کو تو اس سے ختم کر دیا ہے۔ چائنا کی فورن پالیسی ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وارز پہ نہیں جاتا، وہ جو ہے انفراسٹرکچر کے تھرو، ڈیولپمنٹ کے تھرو، ٹریڈ کے تھرو جو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وارز میں انٹرفیئر نہیں کرتا، جیسے جاری رہتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ صرف ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ گلوبل پاورز ان جنگوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں، بزنسز پروفیٹیبل ہوتے ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہے وہ فلفل ہو رہے تھے، تو ان کے لیے تو جنگیں جو ہے ان کی فیور بھی ہوتی ہے، اس لیے جنگیں جو ہے چلتی رہے اور ان کے جو انٹرسٹ ہے، اکنامک ہے، ملٹری انٹرسٹ ہے، وہ پروٹیکٹڈ رہے۔ تو اب بات کریں چائنا کو اس سے کیا فائدہ؟ چائنا کو سب سے جو بڑا فائدہ چائنا کو یہی ہو رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی ملٹری اور فائنینشیل ریسورسز کو جو ہے مڈل ایسٹ اور جو ہے گلف ریجن میں جو ہے ایگزاسٹ کر رہا ہے، جس سے اس کا جو انڈو پیسیفک ہے اس پہ جو ہے وہ کم جو ہے فوکس ہوگا۔ رپورٹس بھی پبلش ہوئی ہیں کہ کتنا زیادہ امریکن ٹیکس پیئرز کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس تھوڑے سے دنوں کی جنگ سے کتنا زیادہ جو ہے فائنینشلی ایگزاسٹ ہو رہا ہے۔ تو الائنس ہے یوکرین کی، ان کی سپورٹ جو ہے ملیٹریلی کم ہو جائے گی، اور جو ہے رشیا کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے اینٹی یو ایس جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ پوری دنیا میں، اسپیشلی اینٹی جو امریکن ہے اسٹیٹس ہے، ان میں جو ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو گیا، جو کہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ چائنا کو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے جو ہے انٹرسٹ ہے ان اسٹیٹس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے، چاہے وہ ملیٹریلی ہو، ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو، یا انفراسٹرکچر میں ہو، یا ٹریڈ ہو، یا دوسری امریکہ جو ہے اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز کرتا ہے، تو اس کو ایک کریڈیبلٹی مل جاتی ہے کہ وہ ایک پیسفل گلوبل پاور ہے، اور اس کو یہ بھی لیجٹمیسی مل جاتی ہے کہ وہ بھی تائیوان پر جو ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے۔ تو وہ چائنا خود بھی چاہتا ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیئر پاور نہ بنے، تاکہ جو ہے ریجن میں بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اگر چائنا نیوکلیئر پاور بن جائے گا، چائنا کے جو رائیولز ہے جو ہے دشمن ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان اور آسٹریلیا، وہ بھی نیوکلیئر پاور بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹس وہ بھی نیوکلیئر پاور بننا چاہے گی۔ ایران جو ہے نیوکلیئر پاور بن جائے گا تو وہ انسٹیبلٹی ہوگی، جس سے جو چائنا کے جو ہے پروجیکٹس ہے، جس میں اسپیشلی انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ، ٹریڈ سے ریلیٹڈ، وہ افیکٹ ہو گئے۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوئی ہے، تو اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ چائنا کی بھی انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کی، کیونکہ 80% جو ایران کا آئل ہے وہ چائنا امپورٹ کرتا ہے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ۔ چائنا کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جو ہے رشین آئل جو ہے وہ امپورٹ کر سکتا ہے اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ، اور رشین آئل کی بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی، رشیا کو بھی فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو اس کا آلٹرنیٹیو تھا وہ مل گیا آئل کا، اور کیونکہ جو وہ آلریڈی جو ہے اس کو سینکشنز کی وجہ سے کم پرائسز پہ بیچ رہا تھا، کم داموں میں بیچ رہا تھا، اس کی آئل کی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، آئل کی پرائسز بڑھ گئی، اکنامیکلی اس کو بینیفٹ ہوگا کہ ایران چاہے وہ یو ایس اور اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس پہ سے ہو یا پھر وہ ڈومیسٹکلی ہو، تو وہ چائنا کے فیور میں ہے۔ وہ چائنا کے فیور میں کیسے ہے؟ کیونکہ اس طرح جو ایران ہے وہ اکنامیکلی، ٹیکنالوجیکلی، ڈپلومیٹیکلی جو ہے
ہے وہ چائنا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ چائنا کے انٹرسٹ پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی ٹیلی فونک کال بھی ہوئی تھی فیبرری 4 میں، جس میں انہوں نے تائیوان اور ٹریڈ اور جو ہے ایران کو بھی ڈسکس کیا. تو اس کے علاوہ ٹرمپ جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے چائنا کو 9 سال کے بعد، اور جس میں وہ تیوان کو اور ٹریڈ کے میٹرز کو ڈسکس کرے گی. تو اس لیے بھی جو چائنا نے کوئی اسٹرانگ رسپانس نہیں دی ہے، نہ ہی ریئیکشن دی ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ US اور چائنا کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ اسموتھ رہے اور کوئی کرائسس نہ ہو.